پیارے دوستو، آج ایک ایسے جانور کی کہانی بیان کریں گے جو انسانوں سے بات کرے گا۔ وہ انسانی شکل کا عجیب الخلقت جانور جو قرب قیامت ظاہر ہوگا کون ہوگا؟ اس کی نشانی کیا ہوگی؟ وہ کس مقام سے ظاہر ہوگا؟ وہ جانور جسے قرآن مجید میں دابۃ الارض کہا گیا ہے، کس وجہ سے دنیا میں بھیجا جائے گا؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس جانور یعنی دابۃ الارض کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دابۃ الارض کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا؟ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ دابۃ الارض قیامت کی بڑی علامات میں سے ہے۔ قرآن مجید اور متعدد احادیث میں اس جانور کا ذکر موجود ہے۔ قیامت کی اس بڑی نشانی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ نمل میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب قیامت کا وعدہ پورا کرنے کا وقت قریب الوقوع ہو جائے گا تو اس وقت ہم لوگوں کی عبرت کے لیے زمین سے ایک عجیب الخلقت جانور نکالیں گے جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور کہے گا کہ اب قیامت قریب آ گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جانور ہم زمین سے اس لیے نکالیں گے کہ لوگ ہماری نشانیوں کا یقین نہیں کرتے تھے۔ جس روز سورج مغرب سے طلوع ہوگا اسی دن یا اگلے دن یہ عجیب الخلقت جانور زمین سے نکلے گا۔ مکہ مکرمہ کا ایک پہاڑ ہے جس کو کوہ صفا کہا جاتا ہے، وہ پھٹے گا، اس میں سے ایک عجیب الخلقت جانور باہر آئے گا اور لوگوں سے کلام کرے گا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت صالح علیہ السلام کی ناقہ یعنی اونٹنی کو پتھر سے نکالا تھا، اسی طرح اپنی قدرت سے قیامت کے قریب زمین سے ایک جانور نکالے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور قیامت کی خبر دے گا۔ شکل کے لحاظ سے یہ جانور 7 جانوروں کے مشابہ ہوگا۔ چہرہ آدمی جیسا ہوگا، پاؤں سے اونٹ جیسا ہوگا، گردن میں گھوڑے کے مشابہ ہوگا، دم میں بیل کی طرح ہوگا، سرین میں ہرن جیسا ہوگا، سینگوں میں 12 سینگھا جیسا ہوگا اور ہاتھوں میں بندر کے مشابہ ہوگا۔ وہ جانور بولے گا اور گفتگو میں نہایت فصیح اللسان ہوگا۔ اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور دوسرے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری ہوگی۔ تمام شہروں میں ایسی سرعت اور تیزی سے دورہ کرے گا کہ کوئی فرد بشر اس کا پیچھا نہ کر سکے گا اور کوئی بھاگنے والا اس سے چھٹکارا حاصل نہ کر سکے گا۔ ہر شخص پر نشان لگاتا جائے گا۔ اگر وہ صاحب ایمان ہے تو عصائے موسیٰ سے اس کی پیشانی پر ایک نورانی لکیر لگائے گا جس کی وجہ سے اس کا چہرہ روشن ہو جائے گا۔ اگر صاحب ایمان نہ ہو تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری سے اس کی ناک اور گردن پر سیاہ مہر لگائے گا جس کی وجہ سے اس کے چہرے پر بے رونقی چھا جائے گی۔ یہاں تک کہ اگر ایک دسترخوان پر کوئی آدمی جمع ہو تو ہر ایک کا کفر و ایمان بخوبی ظاہر ہوگا۔ اس جانور کا نام دابۃ الارض ہے جو اس کام سے فارغ ہو کر غائب ہو جائے گا۔ سورج کے مغرب سے نکلنے اور دابۃ الارض کے ظہور سے سور کے پھونکے جانے کے وقت تک کا عرصہ 120 سال ہوگا۔ دابۃ الارض کے غائب ہونے کے بعد جنوب کی طرف سے ایک نہایت فرحت افزا ہوا چلے گی جس کے سبب سے ہر صاحب ایمان کی بغل سے ایک درد اٹھے گا، جس کے باعث افضل فاضل سے، فاضل ناقص سے، ناقص فاسق سے پہلے بالترتیب مرنے شروع ہو جائیں گے۔ ترمذی کی روایت ہے کہ قیامت کے قریب حیوانات، جمادات اور تسمہ پاؤ وغیرہ کثرت سے باتیں کریں گے جو لوگوں کو ان کے گھر کے احوال بتائیں گے۔ قرآن پاک میں واضح طور پر اس جانور کے آنے کے حوالے سے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے۔ احادیث کے مطابق یہ جانور مومنوں کے چہروں پر ایک نورانی نشان لگائے گا جس سے مومنین کے چہرے روشن ہو جائیں گے، اور کافروں کی آنکھوں کے درمیان ایک مہر لگائے گا جس سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور کہے گا، اے مجرموں، آج تم مومنوں سے الگ ہو جاؤ۔ مسلم اور مجرم کا امتیاز اس طرح شروع ہو جائے گا اور پورا امتیاز حساب و کتاب کے بعد ہوگا۔ شاید حکومت اس میں یہ ہے
کہ منکرین قیامت کی حماقتوں اور جہالت کو ظاہر کرنا ہو کہ جس چیز کو تم نے انبیاء کرام کے کہنے سے نہ مانا، آج اسی چیز کو ایک جانور کے کہنے سے تم کو ماننا پڑا، لیکن یہ ماننا تمہارا معتبر نہیں، اس لیے کہ بعد الوقت ہے، ماننے کا وقت گزر چکا ہے۔ پیارے دوستو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دابۃ لمن ارض، یعنی اس جانور کے لیے صرف دابہ کا لفظ استعمال ہوا اور ارض کا لفظ زمین کے لیے استعمال کیا گیا، جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پتھر سے پیدا کیا تھا، اسی طرح قرب قیامت اس جانور کو کوہ صفا پہاڑ سے اللہ تعالیٰ ظاہر کریں گے۔ پیارے دوستو، مسند احمد میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک اس سے پہلے تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو: سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دخان، دابۃ الارض، خروج یاجوج ماجوج، نزول عیسیٰ علیہ السلام، دجال کا آنا، 3 خسوف، ایک مغرب میں، دوسرا مشرق میں اور تیسرا جزیرۃ العرب میں، ایک آگ جو کار آدم سے نکلے گی اور سب لوگوں کو ہنکا کر میدان حشر کی طرف لے جائے گی، جس مقام پر لوگ رات گزارنے کے لیے ٹھہریں گے، یہ آگ بھی ٹھہر جائے گی، پھر ان کو لے کر چلے گی۔ اس حدیث سے قرب قیامت میں زمین سے ایک ایسے جانور کا نکلنا ثابت ہوا جو لوگوں سے باتیں کرے گا، اور لفظ دابۃ میں اس جانور کے عجیب الخلقت ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور یہ بھی کہ یہ جانور تمام جانوروں کی طرح تاریخ و تناسل کے قریب پر پیدا نہیں ہوگا، بلکہ اچانک زمین سے نکلے گا، اور یہ بات بھی اسی حدیث میں سمجھ آتی ہے کہ دابۃ الارض کا خروج بالکل آخری علامات میں سے ہوگا۔ پیارے دوستو، قیامت کی کچھ نشانیاں علامات کبریٰ کہلاتی ہیں، اور ان کی تعداد 10 ہے۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی دابۃ الارض یعنی ایک عجیب جانور اللہ زمین سے نکالے گا۔ ابن کثیر نے بحوالہ ابو داؤد اللہ طلحہ بن عمر سے ایک طویل حدیث میں یہ روایت بیان کی ہے کہ دابۃ الارض کوہ صفا سے نکلے گا اور اپنے سر سے مٹی جھاڑتا ہوا مسجد الحرام میں اور مقام ابراہیم کے درمیان پہنچ جائے گا۔ لوگ اس کو دیکھ کر بھاگنے لگیں گے، ایک جماعت رہ جائے گی۔ یہ دابہ ان کے چہروں کو ستاروں کی طرح روشن کر دے گا۔ اس کے بعد زمین کی طرف نکلے گا، کافر کے چہرے پر کفر کا نشان لگا دے گا، کوئی اس کی پکڑ سے بھاگ نہ سکے گا، یہ ہر مومن اور کافر کو پہچان لے گا۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں، مسلم بن حجاج نے عبداللہ بن عمر سے روایت کی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث سنی تھی جو کبھی بھولتا نہیں، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی آخری علامات میں سے سب سے پہلے آفتاب کا طلوع مغرب اور آفتاب بلند ہونے کے بعد دابۃ الارض نکلے گا۔ شیخ جلال الدین نے فرمایا کہ یہ خروج دابہ کے وقت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے احکام منقطع ہو جائیں گے، اور اس کے بعد کوئی کافر اسلام قبول نہ کر سکے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیشہ اپنی فرمانبرداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔